بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کراچی ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں اپنی نائٹ ڈیوٹی کے لیے پہنچ چکا تھا۔ آج ہی میں بہت دیر تک اس ایئرپورٹ کے شاندار ماضی کے بارے میں پڑھتا اور پرانی تصاویر دیکھتا رہا تھا۔ میرے سامنے پھیلے ہوئے پارکنگ سٹینڈز پر کچھ پرانے اور گراؤنڈڈ PIA کے جمبو جیٹ طیارے بھی کھڑے تھے۔ دائیں ہاتھ کی طرف کچھ فاصلے پر نئے کراچی ایئرپورٹ جناح ٹرمینل کی عمارت تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پارکنگ سٹینڈز بھی تھے، اور میرے الٹے ہاتھ پر مشہور زمانہ اصفہانی ہینگر تھا۔ کنٹرول ٹاور کے بالکل سامنے نیچے VVIP ہوائی جہازوں کے کھڑے کرنے کی جگہ تھی، اور میں نے بارہا ان سٹینڈز پر صدر مملکت، پرائم منسٹر کا ہوائی جہاز پارک کروایا اور انہیں جہاز سے اترتے اور سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے پیچھے آپ اس کنٹرول ٹاور اور اس پرانے ایپرن یعنی ہوائی جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ اس جگہ قائد اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا۔ اسی ایئرپورٹ پر تاریخ کا ایک انوکھا اور ٹریجک واقعہ پیش آیا جب پاکستان آنے والے پولینڈ کے صدر مملکت کو ویلکم کرنے کے لیے آنے والے ڈپٹی فارن منسٹر اور 2 دوسرے لوگ گاڑی کی ٹکر لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ ٹھیک میرے سامنے والے VVIP پارکنگ سٹینڈ پر پیش آیا تھا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو کبھی ڈرگ روڈ ایئرپورٹ یا کراچی سول ایئرپورٹ بھی کہلاتا تھا، اس کی جگہ پر برٹش سرکار نے 1920 میں اس وقت کے اپنے سب سے بڑے ہوائی جہاز ایئر شپ کے لیے ایک سیاہ رنگ کا دنیا کا سب سے بڑا ہینگر تعمیر کیا تھا۔ یہ ان 3 ہینگرز میں سے ایک تھا جو برٹش راج نے اپنے ان مسافر بردار ایئر شپس کے لیے بنائے تھے، لیکن اس کا ایئر شپ اس ایئرپورٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی فرانس میں کریش کر گیا، اور اس پر سوار 54 میں سے 48 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بہت عرصے تک یہ سیاہ رنگ کا ہینگر کراچی ایئرپورٹ پر آنے جانے والے VFR فلائٹس، یعنی وہ فلائٹس جو اپنا راستہ باہر دیکھ کر تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے اس ایئرپورٹ کو دور سے دیکھ کر پہچاننے کے لیے اہم ترین نشانی بن گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس ہینگر کا کوئی ایک نام تھا۔ شاید کراچی سے تعلق رکھنے والے میرے ویورز میں سے کسی کو معلوم ہو، کامنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ ہینگر 1960 میں صدر ایوب خان کے حکم پر گرا دیا گیا تھا۔ دسمبر 1926 میں امپیریل ایئر لائن اس ایئرپورٹ پر آپریٹ کرنے والی سب سے پہلی ایئر لائن بنی۔ دوسری جنگ عظیم میں کراچی ایئرپورٹ امریکی ایئر فورس کے لیے خطے کا اہم ترین ایئرپورٹ تھا۔ امریکی ایئر فورس کے کئی بمبار سکواڈرن اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے اور پھر ریفیولنگ اور مینٹیننس کے بعد دوبارہ آپریٹ کرنے کے لیے چلے جاتے۔ اسی ایئرپورٹ پر کچھ نئے جہاز بھی لائے گئے جو یہاں پر اسمبل کیے گئے، اور پھر ان کی ٹیسٹ فلائٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہ آپریشنز کے لیے مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ اس وقت امریکی ایئر فورس نے یہاں سے نزدیکی ممالک میں ملٹری کارگو اور سول فلائٹس بھی آپریٹ کی۔ کسی وقت کراچی ایئرپورٹ ایک مصروف ترین ایئرپورٹ تھا۔ دنیا کی مشہور ایئر لائنز کے لیے کراچی پسندیدہ ہب ایئرپورٹ تھا۔ اس ایئرپورٹ سے برٹش ایئر ویز، کوانٹس، KLM، پین ایم، سنگاپور ایئر لائنز، سوئز ایئر آپریٹ کرتی تھیں۔ پین ایم کی مشہور زمانہ اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی دنیا کے سفر پر روانہ ہونے والی فلائٹس پین ایم 1 اور پین ایم 2، جن کا کال سائن کلپر 1 اور کلپر 2 تھا، ان کا سٹاپ اوور بھی کراچی تھا۔ کراچی ایئرپورٹ PIA کا ہب ایئرپورٹ تھا، اور پرانے وقتوں میں جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے عروج کا زمانہ تھا، یہاں سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے PIA کی ڈائریکٹ فلائٹس آپریٹ کرتی تھیں۔ بعد میں PIA کا گرتا ہوا معیار، خطے میں دبئی ایئرپورٹ کا آغاز اور لمبی پروازوں کے لیے موزوں ہوائی جہازوں کے آمد سے یہ ایئرپورٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ میں نے کراچی ایئرپورٹ کا اسٹڈی وزٹ اپنے ایئر ٹریفک کنٹرول کے حیدرآباد میں ہونے والے کورس کے اختتام پر 1988 میں کیا تھا۔ اس وقت ٹرمینل 2 آپریشنل تھا۔ میری بہت سی یادیں اس ایئرپورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ میرے 2 کورس میٹس اس ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ مینیجر بھی رہ چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ ایئرپورٹ ایک مرتبہ پھر خطے میں اہم ترین ہب ایئرپورٹ کا کردار ادا کرے، یہاں فلائٹس کی گہما گہمی ہو اور رونق ہو۔ آپ کے خیال میں ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ یہ ایئرپورٹ ایک مرتبہ پھر مختلف ایئر لائنز کے لیے توجہ کا باعث بن جائے؟ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ میرے چینل پر موجود PIA کے شاندار ماضی پر ایک ویڈیو گلوریس پاسٹ موجود ہے، ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔